بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی فورسز اور عالمی توانائی، صدام حسین اور عراق کے یہ سارے معاملات دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے عالمی اتحاد نے عراقی فوج کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ کو لانچ کیا۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بننے والا سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا۔ اس فوجی اتحاد نے چند ہی دنوں میں عراقی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ اس جنگ کے بعد صدام حسین نے کسی بھی ملک میں حملہ کرنے کا نہیں سوچا۔ جنوری 2002 میں امریکی صدر جارج بش نے صدام حسین کا تختہ الٹنے کا اعلان کیا۔ صدر بش نے الزام لگایا کہ عراق کے پاس تباہی پھیلانے والے ہتھیار وسیع پیمانے پر موجود ہیں۔ احکام متحدہ کی انسپیکشن اور ہتھیار نہ ملنے کے باوجود افریقہ نے مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا۔ 3 ہفتوں میں صدام حسین کی 24 سال کی حکمرانی بکھر کر رہ گئی۔ اس کی فوج پارہ پارہ ہو گئی۔ اپریل تک عراق پر افریقہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اب صدام حسین فرار ہو چکے تھے۔ ان کی گرفتاری کے لیے افریقہ نے ایک آپریشن ریڈ ڈاؤن کے نام سے لانچ کیا۔ سرچ آپریشن بڑھتا گیا، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی۔ آخر کار وہ دسمبر میں صدام حسین کے پاس جا پہنچے۔ صدام حسین افریقہ فوج کو ایسی جگہ سے ملے جہاں سے کوئی بھی سوچ نہیں سکتا۔ وہ اپنے پیدائشی گھر کے قریب ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے۔ صدام حسین کو ایک توہین آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا۔ جب ان کو بنکر سے نکالا گیا تو ان کی داڑھی بھی بڑھ چکی تھی اور ان کے بال بھی بڑھے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر دیکھنے والے یہ بتاتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کئی ماہ سے نہائے ہی نہ ہوں۔ امریکہ نے صدام حسین کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف تقریباً 150 لوگوں کے قتل کرنے کا مقدمہ چلایا۔ ان کا ٹرائل نگران حکومت نے کیا، جو کہ امریکہ کے کٹ پتلے تھے۔ اب صدام حسین گرفتار ہو چکے تھے۔ اب صدام حسین کا کیس عدالتوں میں چلنے لگا۔ عدالت نے انہیں 1982 کے قتل عام سمیت کئی جرموں میں قصوروار قرار دیا اور انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ صدام حسین نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اصلی مجرم میں نہیں بلکہ امریکی صدر جارج بش ہیں۔ پہلی پیشی پر عدالت نے جب صدام حسین سے کہا کہ وہ اپنی شناخت کروائیں، صدام حسین نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم ایک عراقی ہو اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کون ہوں۔ ٹرائل کے دوران صدام حسین اس بات پر ڈٹے رہے کہ وہ اب بھی عراق کے آئینی صدر ہیں۔ ایک جج نے انہیں سابق صدر کہا تو انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ وہ اب بھی عراق کے صدر ہیں، اس لیے انہیں سابق صدر نہ کہا جائے۔ صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن چوز کیا گیا۔ ان کو 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی۔ لوگوں نے اپنے موبائلوں پر ویڈیوز بنائی جو چند ہی منٹوں میں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ جب صدام حسین کو تختہ دار پر لایا گیا، وہ درود پاک پڑھ رہے تھے۔ صدام حسین نے کلمہ شہادت بھی پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ ابھی محمد ہی کہا تھا کہ ان کے پاؤں کے تلے سے تختہ کھینچ دیا گیا اور ان کو پھانسی دے دی گئی۔